اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صافی حضرات، کیمرامین، السلام علیکم۔ آج ہماری عزت افزائی ہوئی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا وفد ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہمارے مرکزی دفتر میں آیا ہے بہادر آباد میں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید ہم نے کہا، اور موجودہ حالات پر ان کے اور ہمارے درمیان بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بہت بڑی بنیاد بنے ہیں مولانا صاحب کی شخصیت، جو ہم نے مذاکرات کا یہ تسلسل قائم رکھا ہے۔ اور میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ آج کراچی کی میڈیا سے بات کریں، پھر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جبکہ حکمرانوں کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں پیش ہو چکی ہے، تو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات چلتے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور آج جب میں یہاں کراچی آیا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان کے مرکز میں حاضری دوں۔ گفتگو تو جیسے کہ خالد مقبول صاحب نے خود ہی فرمایا کہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے، میں کہتا ہوں ہم آہنگی نہیں، بھرپور ہم آہنگی پائی جا رہی ہے، اور میں یہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ایم کیو ایم کو شاید ایک آدھ دن فارمل اعلان کرنے میں لگ جائے، تو اتنا تو ہوتا ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی یقینی ہے، اور اس میں جو حکومت کے اتحادی اور حلیف جماعتیں ہیں، سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، سب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور دو میں سے ایک فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ اب ان کے حلیف ان کے ساتھ نہیں رہے، اور ہمارے ساتھ فیصلہ کرنے میں شاید اس کا باقاعدہ اعلان کرنے میں کچھ وقت ایک آدھ دن اور لگ جائے، تو وہ مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کی وہ یا اس کی جماعت کے لوگ میڈیا کے اوپر جلسوں میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ کسی شریف انسان کی زبان نہیں ہو سکتی، اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے بڑے منصب پر ایسے لوگوں کا ہونا، ہماری رائے بالکل صحیح تھی کہ یہ ان مناصب کی بے توقیری ہے۔ آج جب یہ لوگ کہتے ہیں امر بالمعروف، امر بالمعروف کا لفظ بولنا بھی ان کو نہیں آتا، اور پوری آیت تو سرے سے نہیں آتی کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اور کون سی آیت میں ہے، اور آیت کیسے پڑھی جائے گی۔ تعجب مجھے اس بات پر ہے کہ جو سر تاپا منکر ہے وہ اپنے آپ کو معروف کہہ رہا ہے، سر تاپا منکرات سے بھرے ہوئے، اور اپنے آپ کو معروف کہہ رہے ہیں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور ان کے حلیفوں سے میں ضرور اپیل کروں گا کہ منکرات کا ساتھ دینے کے نتیجے میں اب اس کی تلافی کرنا آپ پر واجب ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز یہ تلافی ہوگی، اور قوم کو اس سے نجات دلانا مقصود ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتا دیں، دیکھیے جناب دیکھیے جی ایک منٹ جناب، بات کرنے دیں۔ آپ نے مولانا صاحب کی رائے بھی سن لی ہے۔ ہم مولانا صاحب کی رائے کو اور ان کے ساتھ جو قومی قیادت ہے، اکابرین ہے، اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان کے مشوروں کو بھی اور رائے کو بھی، اور اس کی روشنی میں ہی فیصلہ کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب آپ اور جو قومی قائدین ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو ان حالات کا سامنا نہیں ہے جن حالات کا ہمیں سامنا ہے۔
اور گزشتہ 15 سال میں قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اور قومی قیادت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے پاس فائنینشیل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے. تو ہمیں تو ایک دن نہیں ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے قدم پھونک پھونک رکھنے کی ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے. اور ہم آپ سے آج بھی درخواست کی ہے کہ اس خصوصی حالات ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی ایک قوم کی حیثیت سے بھی اس کی 50 سال کی داستان ہے جس کو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا، آپ جانتے ہیں. اور 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے، دیوار پہ چنوا دیے گئے. تو جو ہمیں لگے گا ہمیں سانس لینے کی اجازت مل رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. آپ میں سے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسے ہی رہے پاکستان میں. آپ کی کسی کے دفاتر بند نہیں ہیں، منہدم نہیں کیے گئے، ہمارے ہیں. اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. مولانا صاحب جو ہے وہ میڈیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہے موجودہ حالات کا ذمہ دار جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ مولانا صاحب اس ٹائم OIC چل رہی ہے اسلام آباد میں، ہم ایسا کون سا تیر مار لیں گے OIC میں آپ کی نظر میں کشمیر پہ کیا مکمل قرار آپ کوئی پاس کروا سکیں گے، اپنے موقف کو بتلا سکیں گے آج OIC کے اندر بھی؟ دیکھیے ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے. اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی. کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے. یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے، اور ان حالات میں وہ پوری قوم کو، لانگ مارچ کو، عدم اعتماد کی تحریک کو باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہمان کا احترام ہم پر لازم ہے. ہم انہیں حکومت کا مہمان نہیں، قوم کا مہمان اور پاکستان کا مہمان سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے 23 مارچ کے بجائے 25 مارچ کی شام کو مارچ کے قافلے اسلام آباد میں داخل ہونے کی ہدایت دی. انشاءاللہ العزیز پورا ملک آئے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا کون سا وہ بدبخت شہری ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس بات کا ثبوت دے گا کہ میں اس ملک کی تباہی میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ کون بدبخت ہوگا اور کیسے ممکن ہوگا یہ کہ آج اس حالات میں جب کہ ملک ڈوب چکا ہے، پاکستان کی اکانومی یہاں تک کہ ہمارا مرکزی بینک پاکستان کے اختیار سے نکل چکا ہے، ہمارے سالانہ بجٹ کا تخمینہ زیرو سے نیچے جا چکا ہے، ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 185 کو کراس کر رہا ہے. مہنگائی چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے تیل کی صورت میں ہو، بجلی کی صورت میں ہو، چاہے دوائی کی صورت میں ہو، عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. اور ان حالات میں بھی وہ جلسوں میں کھڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بڑی جرأت مند مرغی ہے کہ جو اپنا چونچ گند میں مارتی ہے
اور گند کو چکتی ہے اور پھر اپنی چونچ کو اونچا بھی رکھتی ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا، مولانا دو مختصر سے ادھر سے لے لیجیے گا. میرے دو مختصر سوال ہیں، بالکل مختصر سے. پہلے تو آپ مولانا یہ بتائیں آپ کہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں 3 لوگوں کو، جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر عدم اعتماد اگر قائم نہیں، حکومت نے دھمکی دی ہے تو اس کی آپ نے کیا سوچا ہے کہ کس طرح نمٹیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ جب وزیر اعظم جائیں گے تو سوچ یہ آ رہی ہے کہ وہ جب خود نہیں کھیلیں گے وہ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے، سسٹم ڈی ریل کی طرف نہ چلا جائے. تو اس حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ میرا ایک سوال ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ انصار الاسلام کے مقابلے میں وہ اپنی ایک فورس تیار کریں گے اور اپنے اراکین کو تحفظ فراہم کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ حضرت بات یہ ہے کہ ہر پارٹی وہ اگر ایک رضاکاروں کی تنظیم رکھنا چاہتی ہے تو رکھے، اور ہیں. انہوں نے جو ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں ہمارے تو خادم ہیں. ہر پارٹی کے پاس کارکن ہوتے ہیں، وہ ان کے جلسوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے نظم کو برقرار رکھتے ہیں، وہاں دریا بچھاتے ہیں، اسٹیج لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں لوگوں کو. اس خدمت میں جو تنظیم ایک پارٹی کے دستور کا حصہ ہے، وہ دستور جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو چکا ہے. اس طرح کے سوالات پیدا کرنا کہ چونکہ یہ مذہبی لوگ ہیں، چونکہ یہ داڑھی پگڑی والے لوگ ہیں، آج کل بڑی آسانی سے ان کو نشانے پہ رکھا جا سکتا ہے، جلدی سے ان کی نسبت دہشت گردی کی طرف کی جا سکتی ہے. اب جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ پھر تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تو پھر شادی نہیں کرے گا والا انجام تو خود اپنا دیکھ لے، باقیوں کی بات تو بعد میں کریں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، مولانا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ میرے بات میرا جواب تو دینا. پھر آپ مجھے دیکھیں کہ سندھ اسمبلی کے اوپر، سندھ ہاؤس کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا ہے، یہ کس شرافت کا نام ہے؟ لاجز میں اگر 10 رضاکار موجود تھے، 10 اور 10 کو 70 بتایا گیا جھوٹ بول کر، اور 10 اپنے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ایک لاج کے اندر موجود ہیں، منقسم لاجز میں بھی نہیں. اور ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی ہلہ بول گئے تھے، جیسے انہوں نے لاجز پہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن میں شکر گزار ہوں ان تمام سیاسی جماعتوں کا کہ جنہوں نے اس موقع پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا، بھرپور طور پر کیا، اور انہوں نے جو وہاں دہشت گردی کی دروازے توڑے، وہ کس زمرے میں آئیں گی؟ کیا دنیا اس کا نوٹس لے گی یا نہیں لے گی؟ سسٹم جو ڈی ریل کے حوالے سے سوال تو سمیت جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ فیصلہ کرنے میں دیر گیم تو نہیں کھیل رہے، بتا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 25 کو اجلاس بلائے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ آئے بائیں چاہیں ہو جائے. مولانا صاحب اس میں ایڈ کر لیں، اس میں ایڈ یہ کر لیں کہ پیپلز پارٹی نے جو مطالبات مانے ہیں پاکستان سے، تو آپ گارنٹی لیں گے زرداری صاحب ان پر عمل درآمد کروائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اعتماد کے طور پر کی جاتی ہیں. 14 سال میں تو اختلاف رہا، 14 سال میں شکایتوں کا تبادلہ رہا، لیکن حالات بدلتے ہیں، اور بدلتے ہوئے حالات کچھ نئی تعلیمات دیتی ہیں، نئی راہیں دیتی ہیں. آج جب دونوں جماعتوں کے درمیان رابطہ ہو چکا ہے، ان کی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم ان کے مطالبات تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اور بلدیات کے نئے ترمیمی بل میں ہم ان کے مطالبات کو سمونے کے لیے تیار ہیں. تو اس کے بعد تو میرے خیال میں بحث ختم ہونی چاہیے. ہاں جی، آپ بھروسہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے بھروسے کی بہت دنیا چلتی ہے. اگر بھروسہ نہ ہو تو میں یہاں کھڑا نہ ہو سکتا. جمہوریت میں نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیا، بہت سارے معاملات ہوئے. آپ اس بات کی گارنٹی ایسی کیا دینے آئے متحدہ قومی موومنٹ کو کہ جو ہے وہ یہاں پر اس پر عمل ہوگا؟ آپ ان کو ضمانت دے رہے ہیں کیونکہ بہت پکے ضمانتی بنے ہیں آپ اس ٹائم پر. ہماری سیاست جو ہے وہ ضمانت کی سیاست نہیں ہے، اعتماد کی سیاست ہے، زبان کے اعتماد کی سیاست ہے. بہت شکریہ.